اکثر ہم ایک مخلوق کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، مکڑی، لیکن قرآن میں یہی چھوٹی سی مخلوق ایمان، فریب اور اصل تحفظ کے بارے میں ایک بہت گہری تمثیل کا مرکز بن جاتی ہے۔ تو آخر اس چھوٹی سی مخلوق سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اسلامی روایت میں مکڑی کی دو بالکل مختلف تصویریں ملتی ہیں۔ ایک کہانی میں وہ ایک ہیرو ہے، ایک نجات دہندہ، اور دوسری میں وہ سب سے بڑی کمزوری کی علامت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مخلوق بیک وقت محافظ بھی ہو اور ایک تنبیہ بھی؟ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ ایک طرف ایک معجزاتی محافظ اور دوسری طرف جھوٹی امید کی علامت۔ اس سوال کے جواب میں ہی وہ بنیادی سبق چھپا ہے کہ ہم اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد کہاں رکھتے ہیں۔ چلیں پہلے ہیرو والی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جبل سور کا ہے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ روایت کے مطابق ایک چھوٹا سا معجزہ ہوا۔ ایک مکڑی نے اللہ کے حکم سے غار کے دہانے پر ایک مکمل جالا بن دیا۔ جب تعقب کرنے والے وہاں پہنچے تو انہوں نے اس جالے کو دیکھ کر سوچا کہ یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں مکڑی خدائی حفاظت کا ایک ذریعہ بن گئی۔ اچھا، مکڑی کی اس محافظ والی تصویر کو ذرا ذہن میں رکھیں، کیونکہ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، جہاں ہمیں ایک بالکل مختلف مکڑی سے ملوایا جاتا ہے۔ ایک ایسی مکڑی جس کی کہانی ہمیں تحفظ کے بارے میں ایک بالکل الگ سبق سکھاتی ہے۔ اصل میں یہ مثال اتنی اہم ہے کہ قرآن کے 29ویں باب کا نام ہی اسی مخلوق کے نام پر ہے، سورۃ العنکبوت یعنی مکڑی۔ اور یہ نام ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم کچھ بہت گہرا جاننے والے ہیں۔ اور یہی ہے اس تمثیل کا مرکز۔ یہ منظر کشی اتنی زبردست ہے کہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ آئیے اس کے گہرے معنی میں جانے سے پہلے ان الفاظ پر ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ تو اس تمثیل کے ہر حصے کی ایک گہری علامت ہے۔ خود مکڑی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو خدا کے سوا دوسروں سے تحفظ مانگتے ہیں۔ اس کا گھر یعنی جالا ان جھوٹے عقائد اور ناقابل اعتبار سہاروں کی علامت ہے، اور جالے کی جو کمزوری ہے وہ اس ناگزیر مایوسی کا استعارہ ہے جو کسی بھی غیر مستقل چیز پر بھروسہ کرنے سے ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ گھر، یہ جالا کمزوری کی سب سے بڑی مثال کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مرکزی مذہبی تصور کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تصور ولایت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سرپرستی، حفاظت اور حتمی اختیار۔ اس تمثیل کا مرکز یہ مذہبی دعویٰ ہے کہ سرپرستی کی واحد حقیقی ناقابل شکست شکل صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے، یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ اس مذہبی نقطہ نظر سے جواب یہ ہے کہ حقیقی سرپرستی کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں سیدھا واپس اس تمثیل کی طرف لاتا ہے۔ اگر حقیقی اختیار اور تحفظ کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے تو کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنا گھر مکڑی کے جالے پر تعمیر کرنا۔ یہ تو ناکام ہونے کے لیے ہی بنا ہے۔ لیکن اس تمثیل کا اثر صرف مذہبی کتابوں تک نہیں رہا۔ اس کی گونج صدیوں بعد ادب سے لے کر جدید فلسفے تک بالکل ان ایکسپیکٹڈ جگہوں پر سنائی دی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ تمثیل بڑے مغربی ادیبوں کے کام میں بھی نظر آتی ہے۔ پال باؤلس اور خورخے لوئس بورخیس دونوں نے مکڑی کے گھر کی تصویر کو فریب، کمزوری اور حقیقت کی دھوکہ دہی جیسے موضوعات کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا، بھلے ہی وہ اس کے اصل مذہبی معنی سے دور چلے گئے ہوں۔ لیکن ادب سے ہٹ کر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کی اس بڑی حد تک سیکولر دنیا میں اس قدیم استعارے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم بھی انجانے میں ایسے ہی مکڑی کے گھر بنا رہے ہیں؟ ایک ذریعے کی دلیل یہ ہے کہ جدید سیکولرزم، جس کی جڑیں روشنی خیالی کے دور میں ہیں، ایک آج کے دور کا مکڑی کا گھر ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب کوئی معاشرہ اپنی بنیاد الہی اصولوں کے بجائے صرف انسانی عقل اور مادیات پر رکھتا ہے تو وہ ایک ایسا ڈھانچہ تعمیر کرتا ہے جو اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ ماخذ مزید دلیل دیتا ہے کہ اس جدید مکڑی کے گھر کے حقیقی دنیا میں نتائج ہیں۔
یہ اس بنیاد کو بے مقصدیت یا نائہلزم کے بڑھتے ہوئے احساس سے جوڑتا ہے اور یہ تجویز کرتا ہے کہ ایک کمزور بنیاد پر بنے معاشرے کو پائیدار معنی فراہم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہمیں ہمارے شروع کے نقطے پر واپس لاتا ہے، گھر کی تصویر۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی بنیاد کو مضبوط بناتی ہے، کسی گھر کو محفوظ بناتی ہے؟ اس آیت کی تفاسیر اس کے اصل نچوڑ تک پہنچتی ہیں۔ یہ تمثیل ایک زبردست تضاد ہے، ایک طرف کمزور، عارضی جالا ہے، دوسری طرف ایک مضبوط، نہ ہلنے والی بنیاد کا تصور ہے جو الوہیت سے حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں یہ تمثیل کوئی آسان سا جواب نہیں دیتی، بلکہ یہ ایک لازوال اور گہرا ذاتی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم اپنی عمارت کس چیز پر کھڑی کر رہے ہیں؟ چاہے ذاتی زندگی ہو یا معاشرہ، ہمارے گھر کی بنیاد کیا ہے اور کیا یہ قائم رہے گی؟